پی ٹی آئی حکومت کی وعدہ خلافی نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہنچا دیا۔ اہم ترین معاہدے کی شرائط پر جان بوجھ کر عمل نہیں کیا گیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار عمران حکومت کو ٹھہرا دیا۔ عالمی ادارے کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر اور پرائمری بجٹ خسارے سمیت 5 اہداف پورے نہیں کیے گئے۔ 3 کارکردگی اور 7 اسٹرکچرل شرائط بھی پوری نہیں کی۔ فیول سبسڈی دینے سے معیشت کو بڑا دھچکا لگا۔ پاکستان میں آئندہ برس بھی مہنگائی رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے اندر 2 پاکستان بنا دیے۔ ملک میں عوام بدحالی اور بے بسی کی تصویر۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کی میراتھن جاری۔ پنجاب میں متاثرین امداد اور بحالی کے منتظر، لیکن پرویز الہی کو عمران خان کی فکر۔ کل سرگودا جلسے کے خود انتظامات کیے، آج گجرات میں پنڈال سجا دیا۔ کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر راستے بند کر دیے۔ گراؤنڈ کی پچ اکھاڑ پھینکی۔ عمران خان کی کرسی پر پی ایم کی پرچی بھی لگوائی۔ چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ ہم پر الزام لگانے والے خود آئی ایم ایف کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ عمران خان کا گجرات میں جلسے سے خطاب، کہا آج مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ڈیزل کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئیں۔ یہ روس سے سستا تیل نہیں لیں گے کیونکہ امریکہ ناراض ہوگا۔ انقلاب حقیقی آزادی کے لیے لانا چاہتے ہیں۔ مل کر ہم کام کریں۔ یہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ خدمت کا وقت ہے، یہ دکھی انسانیت کو بحال کرنے کا وقت ہے۔ اور اس گاؤں کی تعمیر کے لیے، ان کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے میں یہاں پر فل فور ان کے لیے 10 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہمارے دوست ممالک، ہمارے برادر ممالک اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، ہم کے بہت شکر گزار ہیں۔ آج ہی میں ترکی کا ایک بہت بڑا وفد آیا تھا، طیب اردوان صاحب کے حکم پر ان کے وزیر انٹیریئر آئے تھے، ان کے جو وزیر بحالیات وہ آئے تھے، چیئرمین ان کے جو ابدا جو ہے بہت بڑا ان کا محکمہ ہے، وہ آئے ہوئے تھے۔ معاوضے کی ادائیگی میں سیاست آڑے نہیں آئے گی، وزیر اعظم کا 2 ٹوک اعلان۔ شہباز شریف کا زیرہ قذر کے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے، کہا پاکستان پہلے ہی مشکل میں تھا، ایک اور امتحان سر پر آ گیا۔ سیلاب سے جو تباہی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم سے ترکیہ کے اعلیٰ وزارتی وفد کی ملاقات، شہباز شریف نے اظہار ہمدردی پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ 2010 سے اب تک جو سیلاب آئے وہ ایک طرف، یہ تباہی ایک طرف۔ سندھ میں کوئی کچا مکان نہیں بچا، پکے مکان بھی رہنے کے قابل نہیں رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا سندھ میں معمول سے 800% زیادہ بارشیں ہوئیں، متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ خیرپور ناتھن شاہ اور جوہی دریا میں تبدیل، خیرپور ناتھن شاہ میں پانی مزید 2 فیٹ تک بڑھ گیا۔ لوگ نقل مکانی کے لیے کشتیوں کی راہ تکنے لگے۔ 4 فیٹ تک کا سیلابی ریلا ٹکرانے سے میہٹ شہر پانی میں ڈوب گیا۔ دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، سجاول کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ کچے کے علاقے میں لوگوں نے متعدد گاؤں خالی کر دیے۔ عمرکوٹ کی سرہاری نہر میں 2 مقامات پر شگاف پڑ گئے۔ بلاول بھٹو زرداری سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ بلاول بھٹو نے سعودی ہم منصب کو سیلاب کی تباہی سے آگاہ کیا۔ سیلاب متاثرین کی مدد پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ دوست ممالک کے ساتھ عالمی کمپنیاں بھی مدد کو آ گئیں۔ ایپل کمپنی اور گوگل نے بھی امداد کا اعلان کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، کرسٹن ٹرنر کا پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر دکھ کا اظہار، مشکل وقت میں پاکستان کو مدد کی پیشکش کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے برطانیہ کی امداد پر شکریہ ادا کیا، کہا امداد متاثرین کی بحالی میں اہم ہوگی۔ پاک فوج سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اگلے محاذ پر۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں مزید 1991 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ مختلف علاقوں میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے 200 ہیلی کاپٹرز نے پرواز بھری۔ متاثرین میں راشن اور ادویات بھی پہنچائی گئی۔
वजारत दिफा का बाज़ साबिक फौजियों की तंजीमों से इजहार ला ताल्लुकी का ऐलान। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। इन तंजीमों के खैराती मकासद, सैलाब ज़दगान की इमदाद और अवामी खिदमत का वजारत से कोई ताल्लुक नहीं। इन तंजीमों को मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी तस्लीम नहीं किया गया। आटा, दाल, चीनी, घी, चावल कुछ भी सस्ता नहीं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 45.5% तक पहुंच गई। रवा हफ्ते 31 अशिया की कीमतें बढ़ी। प्याज 42 रुपये और टमाटर 14 रुपये फी किलो महंगा हुआ। दाल मूंग 8 रुपये और आलू 7 रुपये किलो महंगे। मटन, गुड़, लहसुन की कीमत भी बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की नई लहर। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। बच्चों का 800 ग्राम दूध का पैकेट 260 रुपए तक महंगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स की 900 ग्राम चाय की पत्ती 400 रुपए तक महंगी। गरम मसाले, दलिया और बिस्किट समेत दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया। दरामदात के बावजूद सब्जियां महंगी। जिला इंतजामिया निर्खनामे पर अमल कराने में नाकाम। लाहौर में प्याज का सरकारी रेट 128, बाजार में 200 रुपये किलो फरोख्त। टमाटर 155 के बजाय 220 रुपये किलो बेचा जा रहा है। लहसुन चाइना की कीमत 215 रुपये मुकर्रर, बाजार में 300 रुपये फी किलो फरोख्त। बंद गोभी, शिमला मिर्च, सब्ज मिर्च और लीमू भी मनमाने दाम में फरोख्त। पाकिस्तान में कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता। हर मुल्क से पैसा मांग रहे हैं, बहुत शर्म आती है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी बेबसी जाहिर कर दी। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF से मुआहदा तोड़ा था। नवंबर में मुआहदा किया और फिर ईंधन पर सब्सिडी दे दी। हुकूमत संभालने के बाद मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वजीर आला पंजाब के 22 वजीर परवेज इलाही ने 14 महकमे अपने पास रख लिए। वजीर आला ने ज्यादा महकमे रखने में शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार को भी पीछे छोड़ दिया। महकमा इत्तलात, SNGAD, स्पेशल एजुकेशन का कोई वजीर नहीं। महकमा लिटरेसी, आबपाशी, औकाफ और प्रोसिक्यूशन का कलमदान भी परवेज इलाही के पास है। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार 36 और शहबाज शरीफ की काबीना में 34 वज़रा थे। नून लीग के तैनात करदा IG और परवेज इलाही हुकूमत आमने सामने। RPOs, DPOs के तकर्रो तबादलों पर डेडलॉक बरकरार। फैसल शाहकार छोटे जिलों में ग्रेड 18 के अफसर और बड़े अजला में सीनियर SSPs को लगाने पर बज़िद। नून लीग के मुख्तसर दौर में तैनात मुताद DPOs, RPOs तबादलों के मुंतज़िर हैं। बगावत के मुलजिम शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अता मिनल्लाह पीर को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में SHO कोहसार, सिटी मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा समेत दीगर फरीक। अफगानिस्तान के सूबा हेरात की मस्जिद में धमाका, 18 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक नमाज जुमा के दौरान होने वाला धमाका खुदकुश था। धमाके के बाद तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने गुस्ल दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। और जो लिखा कमाल लिखा। सदाबहार नगमों के खालिक अहमद राही को बिछड़े 20 बरस हो गए। राही के लिखे गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।